شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، بھارت کی سابقہ ایکٹر اور بھارتی اقلیت امور کی وزیر اداکارہ سمرتی ایرانی سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئی۔ اس خبر نے سوشل میڈیا پر آتے ہی دھماکہ سا کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر انتشار کی لہر دوڑ گئی کہ اب غیر مسلمانوں کی رسائی مدینہ منورہ تک ہو چکی ہے۔ سعودی حکام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلنے لگی۔ کیا محمد بن سلمان نے غیر مسلمانوں کو مدینہ منورہ تک جانے کی اجازت دے دی ہے، یا یہ ایک فیک ویڈیو ہے؟ اور اگر واقعی یہ ہندو عورت سمرتی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس کھڑی تصویریں بنوا رہی ہے، تو کیا اس نے روزہ مبارک کی بھی زیارت کی ہے؟ کیا اس خبر کی اصل حقیقت ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر یہ فیک نیوز چلا کر مسلمانوں کو انتشار میں لانا مقصود ہے، یا پھر یہ ایک سچی خبر ہے؟ اور اگر یہ سچی خبر ہے تو اس کی کس طرح سے اجازت سعودی حکام نے دے دی؟ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کے متعلق آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر زاویے سے معلومات فراہم کریں گے کہ دینی اعتبار سے کیا ایسا ہونا جائز ہے کہ غیر مسلم کا سعودیہ میں یا مدینہ منورہ میں جایا جائے، اور قانونی طور پر بھی کیا حکم صادر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کیا یہ نیوز فیک ہے یا پھر اس بات کی کوئی حقیقت ہے۔ دوستو، سمرتی ایرانی انڈین ڈراموں میں کام کرتی تھی۔ یہ مشہور سیریل ساس بھی کبھی بہو تھی میں نمایاں کردار ادا کر چکی ہیں، لیکن آج کل وہ سیاست کی وزارت کے عہدے پر فائز ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص مرلی دھرم نامی شخص بھی شامل ہے، وہ بھی انہی کی سیاسی پارٹی میں سے ہے۔ یہ دونوں واقعی میں اپنی ٹیم کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور سعودیہ میں آنے کا ان کا کیا مقصد ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں ان کی ملاقات حج و عمرے کے وزیر سے ہوئی، ان کے درمیان کیا معاملہ طے ہوئے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سمرتی ایرانی اور مرلی دھرم اور دیگر بھارتی سیاسی لوگوں کو جدہ میں دیکھا گیا تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا، اور سعودیہ میں داخل ہونے کی اجازت انہیں کس نے دی؟ دوستو، پاکستان سے آنے والے زائرین نے جب جدہ میں سمرتی ایرانی اور مرلی دھرن کے ساتھ دیگر سیاسی غیر مذہبی لوگوں کو دیکھا تو سب سے پہلے انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ کوئی بھی ہندو اب تک سعودیہ میں نہیں آیا تھا، اور اگر غیر مسلم کا داخلہ سعودیہ میں دیا بھی گیا تھا تو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ جانے کی اجازت کسی کو قطعی طور پر نہ تھی، اور اگر کوئی بھارتی اداکار یا سیاسی شخص آتا بھی تھا تو وہ مسلمان ہونے کے بعد ہی خانہ کعبہ میں تشریف لا سکتا تھا۔ لیکن ایک ہندو عورت کا مدینہ منورہ میں جانا لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی۔ ایسا سعودی حکومت نے کیوں کیا؟ یہ سوال اس وقت تمام لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ بہت سے زائرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود سمرتی ایرانی کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر دیکھا ہے۔ دوستو، کیا کسی غیر مسلم کا مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟ کیا ہے اس بات کی حقیقت؟ دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ سمرتی ایرانی اور مرلی دھرم کا تعلق بھارت کی اقلیتوں اور وزارت سے ہے، اور وہ یہاں پر بھارت سے آنے والے حج عمرے کے لیے مسلمانوں کے لیے معاملات کو طے کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ کیونکہ ان کا تعلق سیاست سے ہے، اس لیے بہت سے معاملات پر دستخط ان لوگوں نے کرنے تھے، اور وہ اپنی سیاسی کام کی وجہ سے ہی سعودیہ میں گئے تھے۔ وہاں انہوں نے وزیر عمرہ اور حج کے ساتھ ملاقات کی اور یہ کہا کہ وہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو حج عمرے کی سہولت دینا چاہتے ہیں، تاکہ غریب بھارتی مسلمان بھی آرام سے حج اور عمرے کی ادائیگی کر سکے۔ اور مدینہ میں جانے کا بھی یہی مقصد تھا، کیونکہ وزیر عمرہ اور حج نے انہیں مدینہ منورہ میں ہی بلایا تھا، اور وہیں ان کے معاہدے پر سائن بھی ہوا تھا۔ اس لیے سمرتی ایرانی اور مرلی دھرم اپنی ٹیم کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تصاویر بنانے لگے۔ نہ صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ انہوں نے بہت سی جگہوں کی زیارت بھی کی، جن میں مسجد قباء اور جبل احد بھی شامل ہے۔ سمرتی ایرانی نے اپنے ٹویٹر پر بھی مدینہ منورہ اور دیگر اسلامی مقدس جگہوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات کا ذکر کیا ہے کہ سمرتی ایرانی کے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف ہی بات کرتی آئی ہیں۔ ان کے خیالات کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اچھے نہ تھے، چاہے وہ مسلمان پاکستانی ہوں یا پھر کسی دوسرے دیش کے باسی ہوں۔ لیکن سعودیہ میں مسلمانوں کا رویہ دیکھ کر اور سعودی حکام نے جس طرح سے ان کی عزت افزائی کی ہے، وہ عورت اس بات کے لیے مجبور ہو گئی ہے کہ اس نے مسلمانوں کی تعریف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی ہے۔ اگر اس کو دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ایک ہندو عورت جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف بات کرتی آئی ہے، سعودیہ میں جا کر ان کی مہمان نوازی کو
اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اور دینی مقدس جگہوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسا عقیدت کا جذبہ ابھرا ہے کہ اس کے اندر سے مسلمانوں کے لیے موجود نفرت زائل ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ ان مقدس جگہوں کی برکت ہے۔ صرف مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں کی بھی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن اب تک وہی سوال قائم اور دائم ہے کہ کیا ایک غیر مسلم کا مدینہ منورہ میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث میں مشرکین اور غیر مسلم کو مسجد میں جانے کی ممانعت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مشرکین کو مسجد الحرام میں داخل نہ کیا جائے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف مسجد الحرام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر مشرکین کو جانے نہ دیا جائے، لیکن سعودی حدود میں انہیں جانے کی ممانعت نہیں کی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بحالت مجبوری یا ضرورت کے تحت مشرکین کو مکہ میں بھی آنے کی اجازت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق غیر مسلم کو مسجد الحرام میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مدینہ میں جانے کی کوئی ممانعت سامنے نہیں آتی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مطابق ضروری امر کے لیے مسجد الحرام میں جانے سے بھی غیر مسلم کو منع نہیں کیا گیا، لیکن اب اس میں بہت سے اختلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ نہ تو حرم مکی میں کسی غیر مسلم کو آنے دیا جاتا ہے، نہ ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں کسی بھی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اس خبر اور تصاویر کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر مسلمانوں کے بہت سے کامنٹس آنے لگے کہ اب سعودی حکومت کو گرا دیا جائے اور ان کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ وہ کیسے ان مقدس مقامات پر غیر مسلم کو داخلے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ لیکن دیکھنے والوں نے شاید ان تصاویر کو غور سے نہیں دیکھا کہ سمرتی ایرانی اور مرلی دھرم اور ان کی ٹیم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب نہیں ہے، نہ ہی مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے ہیں، بلکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر جہاں پر ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ اسی حدود میں کھڑے تصاویر بنا رہے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ داخل نہیں ہوئے، لیکن انتشار کا یہ عالم ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکام نے اسلام کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے کہ مشرکین کو مدینہ منورہ میں داخل کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ اگر وہ شریعت کو سامنے رکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کسی ضروری کام کے لیے مشرکین کا سعودیہ میں داخل ہونا کسی بھی طور پر ناجائز نہیں ہے، لیکن دین اور شریعت سے لا علمی کا یہ عالم ہے کہ عام مسلمان بھی ایسی خبروں پر فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس طرح سے بھڑکایا جاتا ہے کہ اصل مقصد پس سے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور سامنے صرف نفرت کی آگ نظر آتی ہے جو کہ یوں پھیلتی ہے کہ پھر فسادات اٹھنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر تحمل سے اس معاملے پر نظر ڈالی جائے تو اسلام نے بہت سے پہلو نکال رکھے ہیں، لہٰذا اس معاملے پر شدت پسندی کی بجائے سوچ و بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ بے شک وہ ایک غیر مسلم عورت ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ بھارت کی وزارت پر فائز ہے اور یہاں پر بھارتی مسلمانوں کے لیے ہی حج عمرے کی سہولیات کے لیے معاہدے پر سائن کرنے کے لیے آئی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے عمرے اور حج کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں وہ سعودیہ میں داخل ہوئی ہے اور اس نے معاہدے پر سائن بھی کیے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی سوچ کو تھوڑا سا وسیع کر کے معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی تصاویر اور جھوٹی خبروں کو سن کر اپنی طرف سے فتوے جاری کرنے چاہیے۔ لہٰذا اس معاملے کو اسی انداز سے لینا چاہیے جیسا کہ لینے کا مقصد ہے، جیسا کہ حماس کے مجاہدین نے اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ اپنا برتاؤ ویسا ہی کیا جیسا کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے طائف کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے پتھر بھی کھائے تھے، لیکن انہیں بد دعا نہیں دی۔ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر ہر اذیت کو سہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر بہت سے طاقتور مشرکین بھی صحابہ کے درجے پر فائز ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات نے جہاں دلوں کی دنیا کو بدلا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق نے زندگیوں میں دین کو اس طرح سے شامل کر دیا جیسے کہ انسان کے اندر خود گردش کر رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی انہی اخلاق پر چل کر دین کو عام کرنا چاہیے۔ کیا خبر سمرتی ایرانی آج ہندو مذہب سے ہے، کل کو اس کی دل کی دنیا بدل جائے اور وہ بھی کلمہ گو ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوں ہی دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے اور ان نفرتوں کے بیجوں کو ختم کر کے محبت کے دیے ہمارے دل و دماغ میں روشن کر دے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا۔